اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 ہم بیان کریں گے کہ جس میں سب سے پہلے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حالات ہیں۔ بسند معتبر امام زادہ عبدالعظیم سے منقول ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے لکھ کر دریافت کیا کہ ذوالکفل کا کیا نام تھا اور وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ امام نے جواب میں تحریر کیا کہ خدا نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، ان میں سے 313 مرسل تھے اور انہی میں ذوالکفل بھی تھے، اور وہ سلیمان ابن داؤد کے بعد مبعوث ہوئے اور انہی کی شریعت کے مطابق تبلیغ کرتے تھے۔ انہوں نے سوائے دینی معاملات کے کسی امر میں کبھی غصہ نہ کیا۔ ان کا نام عبیدیہ تھا اور وہ وہی ہیں کہ جن کا ذکر حق تعالیٰ نے قرآن میں کیا، چنانچہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اسماعیل اور ذوالکفل اور یسع کو، ان میں سے ہر ایک نیک بندوں میں سے تھے۔ ابن باپویہ نے ایک دوسری سند سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے ذوالکفل کا حال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ فرمایا وہ حضرت موت کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام عبیدیہ تھا، ان کے والد کا نام اریم تھا اور ان کے پہلے یسع پیغمبر تھے۔ انہوں نے ایک روز کہا کہ میرا خلیفہ کون ہوگا یہ جو میرے بعد لوگوں کی ہدایت کرے، اس شرط کے ساتھ کہ کبھی غصے میں نہ آئے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ شرط تھی کہ دنوں کو روزہ رکھے اور راتیں عبادت میں بسر کرے اور کسی پر غصہ نہ کرے۔ یہ سن کر عبیدیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ یسع نے پھر ان شرطوں کو دہرایا، پھر وہی کھڑے ہوئے کہا میں عمل کروں گا۔ غرض کہ جب یسع علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو خدا نے عبیدیہ کو ان کے بعد پیغمبر بنایا۔ وہ دن کے ابتدائی حصے میں لوگوں کے درمیان حکم کرتے۔ ایک روز شیطان نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اپنے عہد سے ان کو منحرف کرے اور ان کو غصہ دلائے۔ ایک شیطان بنام ابیز، اس نے کہا میں کام کروں گا۔ ابلیس نے کہا جا کوشش کر کہ شاید تو ان کو غصہ دلائے۔ جب ذوالکفل علیہ السلام لوگوں کے معاملات سے فارغ ہوئے اور اپنے دولت خانے پہ جا کے آرام میں مشغول ہوئے، ابیز آ کر چلانے لگا مجھ پہ ظلم ہوا۔ حضرت نے اسے کہا کہ جا جس نے تجھ پر ظلم کیا اس کو بلا لا۔ اس نے کہا وہ میرے کہنے سے نہیں آئے گا۔ حضرت نے اپنی انگشتری اس کو دی کہ یہ نشانی میری اس کو دکھلا کر بلا لاؤ۔ ابیز انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ حضرت ذوالکفل آج آرام نہ کر سکے، رات کو بھی نہ سوئے۔ دوسرے روز جب لوگوں کے معاملات سے فارغ ہوئے اور جا کر چاہا کہ سوئیں، ابیز ملعون پھر آیا اور فریاد کی کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، ظالم کے پاس میں آپ کی انگوٹھی لے کے گیا، اس نے قبول نہ کیا، آنے کے لیے راضی نہیں۔ حضرت ذوالکفل کے دربان نے کہا کہ اس وقت جاؤ، آرام کر رہے ہیں کیونکہ کل تمام دن اور رات بھی نہیں سوئے۔ ابیز نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، میں مظلوم ہوں، چاہیے کہ میرا انصاف کیا جائے۔ یہ سننا تھا جب اس نے حضرت ذوالکفل کو اطلاع دی۔ حضرت نے ایک خط لکھ کر دیا کہ اپنے دشمن کو دکھا کر حاضر کرواؤ۔ وہ خط لے کر گیا۔ پھر آج حضرت دوبارہ نہ سوئے، رات عبادت میں گزری۔ جب دوسرے روز خلق خدا کے امور سے فرصت ملی، آرام کے لیے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ ابیز اسی وقت آیا، چلانے لگا آپ کے خط کو بھی اس نے نہیں مانا اور آنے پہ راضی نہیں ہوا۔ آن حضرت یہ سن کر اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اس روز گرمی سخت تھی کہ اگر دھوپ میں گوشت ڈال دیا جائے تو بھی بھن جاتا۔ ابیز نے حضرت کا یہ صبر دیکھا تو نا امید ہوا اور آپ پر اس کا قابو نہیں چل سکتا، حضرت کا ہاتھ چھوڑ کے غائب ہوا۔ اسی سبب سے ان حضرت کو ذوالکفل کہتے ہیں کہ آپ وصیت حضرت یسع کے متکفل ہوئے اور عمل میں لائے، اور خدا نے ان کے حالات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیے تاکہ آن حضرت بھی صبر فرمائیں ان تکلیفوں پر کہ جو امت سے ان پر پہنچی، جیسا کہ ان سے پہلے قبل پیغمبروں نے بھی صبر کیا۔ اب ہم حضرت لقمان علیہ السلام کے حالات اور ان کی حکمت کا تذکرہ کریں گے۔ خداوند عالم نے حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ خدا کا شکر کرو، جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے نفع کے واسطے کرتا ہے، اس کا نفع خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو وہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور خدا تو شکر کرنے والوں کے شکر سے اور عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بے نیاز، ہر حال میں حمد کے لائق،
یاد کرو اس وقت کو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے فرزند، کسی کو خدا کا شریک مت قرار دینا کیونکہ یہ اپنے اوپر ظلم عظیم ہے۔ اے فرزند، تیری نیکی یا بدی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، خدا اس کو قیامت میں ضرور حاضر کرے گا، اس کا حساب تجھ سے ہوگا۔ بے شک خدا لطیف یعنی صاحب لطف و کرم ہے، یا اس کا علم امور کے لطائف پر محیط ہے۔ وہ خبیر ہے یعنی اس کا علم ہر پوشیدہ سے پوشیدہ تک پہنچا ہوا ہے۔ اے میرے فرزند، نماز کو قائم رکھو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، بدی سے باز رہو، جو کچھ بلائیں تم پہ نازل ہوں ان پر صبر کرو، اس لیے کہ یہ سب ایسے امور ہیں کہ جن کی رعایت خدا نے لوگوں پر لازم قرار دی۔ لوگوں کی طرف سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر لینا، زمین پر سرکشی کے ساتھ اتراتے ہوئے نہ چلنا، اس لیے کہ خدا اس شخص کو دوست نہیں رکھتا کہ جو تکبر اور شیخی کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں پر فخر کرتا ہے، اور یہ میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بالکل آہستہ، اپنی آواز پست رکھو، چلا کے باتیں نہ کرو کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں 12، 13، 16 سے 19 تک۔ شیخ طبرسی نے ذکر کیا ہے کہ لقمان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ حکمت ہائے ربانی کے عالم تھے، پیغمبر نہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے۔ ان کے علاوہ مفسروں نے کہا ہے کہ لقمان باعور کے فرزند تھے، اسکے قبیلے سے، اور ایوب علیہ السلام کی بہن کے یا پھر خالہ کے فرزند تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک آپ زندہ رہے اور آپ نے ان سے علم حاصل کیا۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا نے حضرت لقمان علیہ السلام کو ان کے حسب، مال، اہل یا جسیم ہونے کے سبب سے یا پھر ان کے حسن و جمال کے سبب سے حکمت نہیں عطا کی، بلکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے تھے، وہ ایک مرد خاموش تھے، کلام حکمت کی گفتگو نہیں کرتے تھے، نہایت ہی مطمئن دل، نہایت ہی غور و فکر کرنے والے تھے، ان کی نگاہیں عبرت حاصل کرنے میں بہت تیز تھیں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت لقمان سے لوگوں نے پوچھا، آپ کے مسائل اور امور حکمت میں کون سا امر ایسا ہے کہ جس پر سب سے پہلے آپ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کو کبھی ترک نہیں کرتے؟ فرمایا، ایسے امر کا ارتکاب میں نہیں کرتا کہ جس کا میرے واسطے خدا متکفل ہو چکا ہے، اور جو کام مجھ پر اس نے چھوڑ دیا ہے اس کو میں ضائع نہیں کرتا۔ انہی حضرت سے دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بھی نصیحت کی۔ ان کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ اچھی خاصی ہیں، جس کے لیے آپ اسی کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام زیادہ تر تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام آپ کے پاس آیا، بولا، آپ ہمیشہ تنہا رہتے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ رہیں تو زیادہ موانست ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ تنہا رہنے میں غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور غور و فکر بہشت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے، موصل کے ایک گاؤں میں مقیم ہوئے کہ جس کو ماس کہتے ہیں، کہ جب اس جگہ کسی نے آپ کی متابعت نہیں کی اور وہاں آپ نے کسی کو اپنا ہمنوا نہ پایا، دل تنگ ہوا اور اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اپنے فرزند کے ساتھ گوشہ نشین ہوئے، اور آپ نے اپنے فرزند کو نصیحتیں کی کہ جو نصیحتیں کی گئیں وہ کافی زیادہ طولانی ہے، کہ جس پر میری اچھی خاصی ویڈیوز اسی پہ بن جائیں گی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے کتاب کو پڑھیں۔ باقی آخر جو ان کی وصیتوں کا جس سے کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے بیان کروں۔ اے فرزند، اپنے مہربان باپ کی وصیت قبول کر اور عمل نیک میں جلدی کر، قبل اس کے کہ تجھ کو موت آئے اور قبل اس کے قیامت میں پہاڑ گرے، آفتاب اور ماہتاب ایک جگہ جمع ہوں اور حرکت کرنے سے باز رہیں، آسمانوں کو تہہ کر دیں اور صفوف ملائکہ خوفزدہ زمین پر آئیں، اور تجھ کو صراط پر گزرنے کو کہا جائے۔ اس وقت تو اپنے عمل کو دیکھے گا، ترازو اعمال تولنے کے لیے قائم کی جائے گی، خلائق کے اعمال کا دفتر کھولا جائے گا۔ اے فرزند، 7000 کلمات حکمت میں نے تجھ کو تعلیم دیے، اگر 4 کلمات یاد رکھے تو وہ تیرے لیے کافی ہیں، اور اگر تو ان پر عمل کرے۔ یہ 4 کلمات، اول یہ کہ اپنی کشتی کو مضبوط بنا کیونکہ دریا بہت عمیق ہے، دوسرا یہ کہ اپنا بار ہلکا کر کیونکہ جو راستہ تجھے درپیش ہے اس سے گزرنا بہت دشوار، تیسرا زیادہ راہ زیادہ رکھ کیونکہ تیرا سفر بہت لمبا ہے، چوتھا اپنے اعمال کو خالص کر کیونکہ عمل کا قبول کرنے والا بہت دانا اور بینا ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے حضرت لقمان کے حکم سے بیت الخلا کے دروازوں پر لکھا گیا تھا
کہ پخانے میں دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم حضرت اسماعیل اور طالوت اور جالوت کے حالات کے بارے میں بیان کریں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 248 تک میں فرماتا ہے، کیا تم موسیٰ کے بعد اشراف بنی اسرائیل کے قصے میں نہیں دیکھتے ہو کہ جس وقت کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں۔ علی بن ابراہیم وغیرہ نے بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بے حد گناہ کیے اور دین خدا میں تغیر پیدا کیا، خدا کے حکم سے سرتابی کی، اپنے پیغمبر کی کہ جو ان کو اوامر نہیں کرتا تھا اطاعت نہیں کی۔ تو خدا نے جالوت کو کہ جو قبطی بادشاہوں میں سے تھا ان پر مسلط کیا کہ جس نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا، ان کے مال و اسباب چھینے۔ تب وہ لوگ خدا کے رسول کے پاس پناہ لے گئے اور فریاد کی کہ خدا سے آپ سوال کریں کہ وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بنائے کہ جس کے ساتھ ہم کافروں سے راہ خدا میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان یہ قاعدہ تھا کہ پیغمبر ایک خاندان سے ہوتا تھا اور بادشاہ دوسرے خاندان سے، کیونکہ اس وقت خدا نے بادشاہی اور پیغمبری ایک ہی خاندان میں جمع نہیں کی۔ اس سبب سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو پھر تم اس وقت نہ لڑو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے اہل و عیال سے الگ کیے گئے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں۔ پھر ان لوگوں پر جہاد واجب کیا گیا تو چند آدمیوں کے سوا سب نے روگردانی کی اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ان کے نبی نے ان لوگوں پر کہا کہ خدا نے تمہاری خواہش کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ ہم ہیں، کیونکہ اس کو تو مال کے اعتبار سے ہم پر کچھ بھی فوقیت نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبری فرزندان لادی میں تھی اور بادشاہی اولاد یوسف میں، اور طالوت بنیامین کے فرزندوں میں سے تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ وہ نہ پیغمبر کے خاندان سے تھے اور نہ ہی بادشاہوں کے خاندان سے۔ ان کے نبی نے کہا خدا نے ان کو تم پر فضیلت دی اور علم اور جسم میں تم سے زیادہ اس کو کشادگی عطا فرمائی۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے اور خدا بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالوت جسمانی لحاظ سے بہتر، شجاع اور قوی تھے اور سب سے زیادہ عقل مند تھے، لیکن مال اور دولت نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو ذلیل سمجھا اور کہا کہ خدا نے اس کو مال اور وسعت عطا نہیں کی ہے۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی طرف خدا کی طرف سے یہ شناخت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا کہ جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دینے والی چیزیں اور ان تبرکات کا باقی ماندہ ہوگا کہ جو موسیٰ و ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ کر گئی ہے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، تمہارے پاس لائیں گے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو تابوت حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے بھیجا تھا اور مادر موسیٰ نے ان کو اس میں رکھا تھا جو دریا میں ڈالا گیا تھا، وہی تابوت صندوق بنی اسرائیل کے پاس تھا، اس سے وہ لوگ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اپنی زرہ، توریت اور جو کچھ ان کے آثار پیغمبری تھے سب اس میں رکھ کر آپ نے اپنی وسیع یوشع کو سپرد کیے۔ وہ تابوت ہمیشہ اس میں موجود تھا، یہاں تک کہ ان کا احترام کرنا ان لوگوں نے ترک کر دیا، بے حرمتی کرنے لگے کہ بچے راستوں میں تابوت سے کھیلتے تھے۔ جب تک وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ باعزت اور حرمت والی زندگی گزارتے۔ جب ان لوگوں نے گناہ بہت کیا، تابوت کی بے حرمتی کرنے لگے، تو خدا نے اس تابوت کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا اور اب بادشاہی طالوت کی وقت اس تابوت کو ان کے لیے ظاہر ہوا۔ ایک حدیث سے صحیح میں فرمایا کہ ملائکہ تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لائے۔ دوسری حدیث معتبر میں ہے کہ ملائکہ تابوت کو گائے کی صورت میں بنی اسرائیل کے پاس لائے، اور بسند حسن فرمایا کہ بقیتم مما ترکو آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد بقیہ پیغمبران ہیں جن کے پاس تابوت رہتا تھا۔ اور تفسیر سکینہ میں فرمایا ہے کہ تابوت کو بنی اسرائیل نے مسلمانوں اور کافروں کی صف کے درمیان میں چھوڑا، اس میں سے ایک خوشبودار ہوا نکلی، آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوشع نے دار بقا کی جانب رحلت فرمائی اور آپ کے اوصیاء ائمہ پیشواؤں میں اپنے اپنے زمانے کے ظالموں سے کہ جو حضرت یوشع کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک ہوئے خوفزدہ ہو کر 400 سال تک پوشیدہ رہے، اس مدت میں 15 امام ہوئے اور ہر ایک کے زمانے میں ان کے ماننے والے پوشیدہ طور پر آ کر ان سے مسائل دین حاصل کرتے۔
جب ان کے آخری امام کا زمانہ منتہی ہوا تو وہ ظاہر ہوئے اور ان لوگوں کو بشارت دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام عنقریب مبعوث ہوں گے اور تم لوگوں کو ظالموں کے شر سے نجات دیں گے، زمین کو جالوت اور اس کے لشکر سے پاک کریں گے، تم لوگوں کو اس تکلیف اور مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ پھر وہ لوگ ہمیشہ ان کے ظہور کی منتظر رہتے۔ جب آپ کے ظہور کا زمانہ قریب آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام 4 بھائی تھے۔ ان کے پدر بزرگوار بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت داؤد سب بھائیوں سے چھوٹے۔ ان کے بھائی نہیں جانتے تھے کہ جس داؤد کے وہ لوگ منتظر ہیں اور جو جالوت اس کے لشکر سے دنیا کو نجات دیں گے وہ یہی ہیں۔ آپ کے شیعہ کے علاوہ اس امام کے جو بیشتر تھے یہ جانتے تھے کہ حضرت داؤد پیدا ہو چکے ہیں اور حد کمال کو پہنچ چکے ہیں، اور حضرت داؤد کو وہ دیکھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ داؤد موعود یہی ہیں۔ جب طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تاکہ جالوت سے جنگ کریں، حضرت داؤد کے پدر بزرگوار اپنے 4 بیٹوں کو لے کر لشکر طالوت کے ہمراہ چلے، لیکن بھائیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کمزور اور حقیر سمجھ کر ساتھ نہ لیا۔ کہا کہ اس سے سفر میں کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو گوسفند چرانے میں مشغول رہنا چاہیے۔ غرض کہ بنی اسرائیل اور جالوت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل بہت خائف ہوئے، ان میں جنگ سے بدلی پھیلنے لگی۔ اسی اثنا میں پدر داؤد گھر میں واپس آئے اور حضرت داؤد کے ہاتھ ان کے بھائیوں کے لیے کھانا بھجوایا تاکہ دشمن کے ساتھ جہاد میں ان کو قوت ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد، جن کے بال بھی کم تھے، نہایت پاک دل پاکیزہ اخلاق کے حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت روانہ ہوئے جبکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ چکا تھا۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے۔ اس پتھر نے بآواز بلند کہا، اے داؤد، مجھ کو اٹھا لو، مجھ سے جالوت کو قتل کرو، کیونکہ میں اس کو قتل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حضرت نے پتھر اٹھایا اور اپنے تھیلے میں رکھا جس میں وہ پتھر پڑے ہوئے تھے جو گوسفندوں کو چرانے کے سلسلے میں رکھے گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر میں داخل ہوئے، ان کو معلوم ہوا کہ اس لشکر والوں پر معاملہ جالوت بہت سخت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، اس کو کیا بڑا سخت سمجھتے ہو؟ واللہ اگر میں اس کو دیکھوں تو فوراً قتل کر دوں گا۔ آپ کا یہ کلام لشکر میں مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ طالوت نے بھی سنا اور ان کو بلایا اور کہا کہ اے جوان، تجھ میں کتنی طاقت ہے، اپنی بہادری کا تجھ کو کیا تجربہ ہے، طالوت سے لڑنے کی جرأت رکھتا ہے؟ فرمایا، ایک بار شیر میرے گوسفند کے گلے میں جھپٹ پڑا، ایک گوسفند لے کر چلا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی گردن مروڑ کر اس کے منہ سے گوسفند چھین لیا۔ خدا نے طالوت کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ جس شخص کو تمہاری زرہ ٹھیک ٹھاک پہننے میں آ جائے، گویا کہ اس کے جسم کے لیے بنی ہو، تو وہی شخص جالوت کو قتل کرے گا۔ طالوت نے اپنی زرہ منگوائی، داؤد کو پہننے کے لیے دی۔ داؤد باوجود کہ ان کا جسم بہت دبلا پتلا تھا مگر زرہ ان کے جسم پہ ٹھیک بیٹھ گئی۔ طالوت اور بنی اسرائیل ان سے خائف ہوئے اور ان کے مرتبے کی بلندی کو نہ سمجھ پائے۔ طالوت نے کہا، امید ہے کہ جالوت کو یہ جوان قتل کرے گا۔ دوسرے روز جب دوبارہ لشکر مقابلے پہ آمادہ ہوا، داؤد نے طالوت سے کہا کہ جالوت کو مجھے دکھائیے۔ لوگوں نے جالوت کو پہچنوایا۔ حضرت داؤد نے اسی پتھر کو کہ جس کو راستے میں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالا تھا نکالا اور کھوپن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لگا اور اس کے سر کے مغز تک پہنچا۔ وہ گھوڑے سے زمین پہ گرا اور لشکر میں مشہور ہو گیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنا بادشاہ بنایا۔ پھر اس کے بعد کسی نے طالوت کی فرمانبرداری نہ کی۔ بنی اسرائیل ان کے پاس جمع ہوئے اور ان کی اطاعت کی۔ خدا نے زبور ان پہ نازل کی، زرہ بنانا ان کو آسان کیا، لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کی مانند نرم کیا، اور خدا نے طائروں کو، پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح اور تحلیل کریں، اور وہ لہن عطا کیا کہ ان سے پہلے کسی نے ویسا لہن نہ سنا تھا، اور ان کی عبادت کی کمال طاقت عطا کی۔ وہ بنی اسرائیل کے درمیان پیغمبری اور خلافت الہی کے ساتھ قائم رہے۔ اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات کو بیان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور ان 4 پیغمبروں میں سے تھے کہ جن کو خدا نے شمشیر سے جہاد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، معذرت اختیار فرمایا تھا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد ایک روز محراب میں عبادت میں تھے، ناگاہ ایک سرخ کیڑا محراب کی جانب حرکت کرتا ہوا ان کے سجدے کی جگہ تک پہنچا۔ حضرت داؤد نے دیکھا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نے اس کو کس واسطے پیدا کیا ہے۔ خدا نے آپ کو تنبیہ اور تادیب کے لیے اس کیڑے کو گویا کیا کہ اس نے بحکم خدا کہا، اے داؤد، تم نے میری آواز سنی یا سخت پتھر پر میرے پیروں کا نشان دیکھا؟ حضرت نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، یقیناً عالموں کا پروردگار میرے پیروں کی چاپ اور سانس کی صدا میری آواز سنتا ہے، میرے قدموں کا اثر سنگ سخت پر دیکھتا ہے، لہٰذا اپنی آواز کو دھیمی کرو اور اس کی بارگاہ میں اس قدر فریاد نہ کرو۔
حدیث معتبر میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے ایک زنجیر لٹکتی رہتی تھی جس کے ذریعے سے لوگ اپنا فیصلہ کرتے تھے، یعنی کہ جو سچا ہوتا اس کا ہاتھ زنجیر تک پہنچ جاتا اور جو جھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ایک شخص کو ایک موتی سپرد کیا، طلب کرنے پر اس نے انکار کیا اور اپنی لاٹھی کے درمیان چھپا دیا۔ مالک کے گوہر نے اسے کہا کہ زنجیر کے پاس چلو تاکہ حق و باطل کا اظہار ہو۔ وہ شخص راضی ہو گیا، زنجیر کے پاس دونوں پہنچے۔ پہلے اصل مالک نے زنجیر کو پکڑنا چاہا، زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، گویا یہ ثابت ہوا کہ اس نے موتی اس شخص کو دیا اور اپنے اس دعوے میں سچا ہے۔ پھر دوسرے کی باری آئی تو اس نے اپنا عصا جس میں موتی چھپا رکھا تھا صاحب مال کو دے کر کہا کہ اس کو لے لو تو میں زنجیر پکڑوں۔ اس ہیلے سے زنجیر اس کے ہاتھوں میں بھی آ گئی کیونکہ موتی عصا کے اندر تھا اور عصا اس نے موتی کے اصل مالک کو اس وقت دے دیا تھا۔ غرض ایسی مکاری جب کی گئی تو خدا نے زنجیر آسمان پر اٹھا لی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ گواہ اور قسم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ شریف جب ظاہر ہوں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق خود اپنے علم سے فیصلہ فرمائیں گے کہ حکم واقعی کے طور پر اور گواہ وغیرہ طلب نہ کریں گے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی اور ان میں سے 40 سال آپ کی بادشاہی کی مدت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18ویں ماہ رمضان کی شب میں نازل ہوئی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے وحی کی، اے داؤد جس طرح آفتاب اپنا عکس اس سے نہیں روکتا جو اس کی روشنی دھوپ میں بیٹھتا ہے، اس طرح میری رحمت تنگ نہیں اس لیے کہ جو اس میں داخل ہونا چاہے، جس طرح فعل بد اور شگون اس کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس طرح نجات نہیں پاتے فتنہ و بلا سے کہ جو لوگ شگون بد سے اثر لیتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ عاجزی و فروتنی کرنے والے اور سب سے زیادہ حقیر غرور کرنے والے ہوں گے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان سے کہا، اے فرزند ہرگز مت ہنسو کیونکہ بہت ہنسنا انسان کو روز قیامت فقیر اور تنگ دست بنا دیتا ہے۔ اے فرزند زیادہ خاموش رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے سوائے اس وقت کے جب کہ تو سمجھے کہ بولنے میں تیرے لیے بھلائی ہے، کیونکہ خاموشی کے سبب جو پشیمانی ہوتی ہے بہتر ہے اس پشیمانی سے کہ جو زیادہ بولنے کی وجہ سے حاصل ہو۔ اے فرزند اگر بولنا مثل چاندی کے ہے تو پھر خاموش رہنا مثل سونے کے ہے۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک شخص پریشان حال پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا بیٹھا کہ جو اکثر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس وقت وہ خاموش تھا۔ ملک الموت اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا اور اس شخص پر تیز نظر ڈالی۔ حضرت نے سبب پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ 8ویں روز اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کروں۔ داؤد کو اس شخص پہ رحم آیا، اس شخص سے پوچھا، اے جوان تیری شادی ہو چکی ہے، زوجہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ جو بنی اسرائیل کا معزز آدمی ہے، کہنا داؤد نے تجھ کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دے اور آج ہی شب کو زفاف بھی کرنا اور خرچ جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ، 7 روز تک اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا، 7ویں روز یہیں پر آ جانا۔ اس جوان نے حسب الحکم اس شخص کو پیغام پہنچایا، اس نے اپنی لڑکی کا عقد اس کے ساتھ کیا اور پھر 7 روز اپنی زوجہ کے ساتھ رہا۔ 8ویں روز حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا یہ 7 روز کیسے گزرے؟ عرض کی حضرت کبھی اس سے پہلے مجھے ایسی مسرت و شادمانی نہیں ملی۔ کہا کہ اچھا بیٹھو، اور پھر ملک الموت کے آنے کا انتظار کیا، لیکن جب وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو حضرت نے کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ کے پاس اور 8ویں روز کل پھر آ جانا۔ وہ جوان چلا گیا، 8ویں روز پھر آیا، ملک الموت نہ آیا۔ اس شخص کو حضرت نے پھر رخصت کیا اور فرمایا کہ اب 8 دن کے بعد آنا۔ اس مرتبہ جب وہ شخص حضرت کے پاس آیا تو ملک الموت بھی آیا۔ حضرت نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے وعدے کے مطابق اس کی روح قبض نہ کی۔ 3 ہفتے گزر گئے اور وہ زندہ ہے۔ ملک الموت نے عرض کی یا نبی آپ کے رحم کرنے سے خدا نے اس پہ رحم کیا اور اس کی عمر 30 سال اور بڑھا دی ہے۔ اب ہم اصحاب سبت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت داؤد کی بہت سی حکمتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جس کے لیے آپ اس کتاب کی خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے کہ تم کو ان لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ جنہوں نے تمہیں میں سے روز شنبے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا اور خدا کی نافرمانی کی
کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار کیا تو میں نے ان کو کہا ذلیل اور رحمت خدا سے دور نافرمانو بندر ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مرقوم ہے کہ خاصئین کے معنی ہر شے سے علیحدہ اور دور پھینکے ہوئے کے ہیں، اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ہے کہ ہم نے اس عذاب کو ان کے اور بعد کے زمانے والوں کے لیے ایک زجر کرنے والی عقوبت بنائی اور متقین کے واسطے نصیحت قرار دی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا مسخ ہونا عبرت قرار دیا گیا ان شہروں کے لیے کہ جو ان کے شہر کے سامنے اور پیچھے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ ایک عقوبت تھی ان کاموں کی کہ جو شکار ماہی سے قبل اور بعد وہ لوگ عمل میں لائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ مسخ ہونا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے زمانے میں تھے، اور ان کے لیے کہ جو بعد ان کے پیدا ہوئے، انہوں نے ان کے قصے کو سنا جس طرح ہم ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ یہ مسخ کرنا جس کے ذریعے سے ہم نے ان کو خوار و ذلیل بنایا اور اپنی رحمت سے دور قرار دیا، ایک سزا تھی اور باز رکھنے والی نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو مسخ سے پہلے ہلاک کرنے والے گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، اور بچانے والی تھی اس گروہ کو کہ جس نے ان گنہگار مسخ ہونے والوں کو اس حالت مسخ میں مشاہدہ کیا تاکہ اس کے ایسے اعمال قبیحہ نہ بجا لائیں، اور نصیحت آمیز تھی پرہیزگاروں کے لیے ان کی سزا سے نصیحت حاصل کریں اور حرام امور سے پرہیز کریں، لوگوں کو نصیحت کریں ان گناہوں کے ترک کی کہ جو ایسی سزاؤں کا سبب ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جماعت تھی کہ جو دریا کے کنارے رہتی تھی، خدا اور اس کے رسولوں نے ان کو روز شنبے یعنی کہ سنیچر یعنی کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ جس سے جو خدا نے حرام کیا ہے اسے حلال کریں، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دریا کے قریب ایک حوض بنایا اور دریا سے حوض تک نالیاں اور گڑھے تیار کیے تاکہ حوض میں مچھلیاں آ کر پھر واپس نہ جا سکیں، اور ہفتے کے روز جب مچھلیاں امان الہی میں آ جاتی تھیں اور نالیوں اور سوراخوں کے ذریعے ان کے حوضوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی تھیں، اور شام کے وقت چاہتی کہ دریا میں واپس چلی جائیں اور شکاریوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو نہیں جا سکتی تھیں، رات کو انہی حوضوں میں قید ہو جاتی تھیں اور ہاتھوں سے بآسانی پکڑی جا سکتی تھیں۔ اس گروہ کے لوگ اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو تو شکار کیا نہیں بلکہ اتوار کو شکار کیا، اور دشمنان خدا یہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ اس ہیلے اور بہانے سے کہ جو روز شنبے کیا کرتے تھے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اسی حال پر مدتوں قائم رہے، یہاں تک کہ وہ مالدار ہوئے اور فارغ البالی کے سبب عیاشی بہت کرنے لگے، عیش و عشرت سے رہنے لگے۔ وہ سب کے سب 80,000 اشخاص تھے، ان میں 1,000 آدمی اس طرح شکار کیا کرتے تھے اور باقی لوگ ان کی اس حرکت کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے کہ خداوند عالم نے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے 166 میں فرمایا کہ اے محمد ان سے یعنی یہودیوں سے دریافت کرو اس شہر کا حال کہ جو دریا کے کنارے تھا، جبکہ وہ خدا کے حکم سے انحراف کر کے روز شنبے شکار کے لیے جاتے تھے، جب روز ہفتہ ان کی طرف مچھلیاں آتی تھیں بہت زیادہ تعداد میں، ان کے سر باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے، اور دوسرے روز یعنی یک شنبے کو نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم نے ان کی بدعمالی کا امتحان لیا۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہو جن کو خدا دنیا میں ان کی بدعمالی کے سبب ہلاک کرے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک کرنے سے مراد ان کے مٹا دینے کا عذاب اور دوسری بلائیں ہیں، اور فرمایا کہ یہ باتیں بدکار شکار کرنے والے نصیحت کرنے والوں کے جواب میں کہا کرتے تھے، اور مشہور یہ ہے کہ وہ 3 گروہ تھے، ایک گروہ شکار کرتا تھا، ایک گروہ ان کو منع کرتا تھا، اور ایک گروہ خاموش رہتا تھا، نہ خود شکار کرتا تھا نہ ہی منع کرتا تھا، اور یہ بات آخری گروہ کہا کرتا تھا۔ واضح پند کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نزدیک اپنے کو معذور ثابت کر سکیں اور شاید ہماری نصیحتوں سے یہ باز آ جائیں اور خدا کی نافرمانی ترک کر دیں۔ تو جب ان لوگوں نے فراموش کر دیا کہ جو ان کو یاد دلایا گیا اور وہ لوگ نصیحت پذیر نہ ہوئے، تو ہم نے ان لوگوں کو کہ جو نصیحت کرنے والے تھے نجات دی اور ان کو سخت عذاب میں گرفت کر لی کہ جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ان کی نافرمانی اور بدعمالی کے سبب سے۔ تو انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اس سے باز نہ آئے کہ جس سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ ہم نے ان سے کہا رحمت خدا سے دور ہو اور بندر بن جاؤ۔
پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان 10,000 آدمیوں نے دیکھا کہ جو خدا کے مطیع اور ان کو نصیحت کرنے والے تھے کہ ان 70,000 اشخاص نے ان کی نصیحت قبول نہ کی اور خدا کی جانب سے نزول عذاب کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے کنارہ کش ہو گئے، ان کے درمیان سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے گئے کہ جو ان کے شہر سے قریب تھا، اور وہیں مقیم ہوئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر عذاب ان نافرمانوں پر نازل ہو تو ان کو بھی گھیر لے۔ تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور سب کے سب بندر بن گئے، اور ان کے شہر کا دروازہ بند تھا اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا اور نہ باہر سے کوئی شہر میں داخل ہو سکتا تھا۔ جب دوسرے شہروں کے لوگوں نے یہ حال سنا اور شہر کی دیواروں پر چڑھے تو دیکھا کہ ان کے مرد اور عورت سب بندر ہو گئے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے وہ لوگ بھی جو نصیحت کیا کرتے تھے شہر میں آئے اور اپنے دوست عزیزوں رشتہ داروں کے پاس پہنچے، پوچھتے تھے کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں۔ یہ سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سر ہلا کر اشارہ کرتے کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ غرض وہ سب 3 روز تک زندہ رہے۔ پھر خدا نے ان پر ہوا اور بارش بھیجی جس نے ان کو دریا میں ڈال دیا اور ہلاک کر دیا۔ مسخ ہونے والوں میں ایک بھی 3 روز کے بعد زندہ اور باقی نہ رہا، اور ان بندروں کو کہ جن کو تم دیکھتے ہو وہ انہی کی نسل سے ان کی صورت پر پیدا ہوئے۔ غرض حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف مچھلی کے شکار کی وجہ سے اس جماعت کا یہ حال ہوا، پھر ان لوگوں کا حشر پیش خدا کیا ہوگا کہ جنہوں نے فرزندان پیغمبر کو قتل کیا، ان کی ہتک حرمت کی۔ خدا نے اگرچہ کہ دنیا میں ان کو مسخ نہیں کیا، لیکن وہ عذاب کہ جو ان کے لیے آخرت میں مہیا کر رکھا ہے اس مسخ کے عذاب سے ہزاروں گنا سخت اور زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس گروہ نے روز شنبے کے بارے میں سرکشی کی، اگر محمد و آل محمد کے انوار سے توسل کرتے اس معصیت میں مبتلا نہ ہوتے، اور اگر وہ لوگ جو ان کو نصیحت کیا کرتے تھے خدا سے بتصدیق محمد و آل محمد دعا کرتے، وہ ان کو گناہوں سے باز رکھتے، بے شک ان کی دعا مستجاب ہوتی، لیکن ان لوگوں نے دعا نہیں کی اور وہ امر ظاہر ہوا کہ جسے خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو لوگ شکار کیا کرتے تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے، لیکن جو لوگ شکار نہیں کرتے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے وہ چیونٹی کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، اس لیے کہ خدا کے حکم کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک روز کچھ اہل کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کی یا امیر المومنین، ہمارے بازاروں میں مار ماہی اور جریس مچھلیاں فروخت ہوتی ہیں۔ حضرت نے تبسم کرتے ہوئے کہا اٹھو میرے ساتھ آؤ تو تم کو ایک عجیب امر کا مشاہدہ کراؤں، تاکہ اپنے پیغمبر کے وصی کے بارے میں سخن نیک تمہاری زبانوں پر جاری ہو۔ حضرت ان لوگوں کو فرات کے کنارے لائے، اپنے آب دہن کو فرات میں ڈالا، کچھ فرمایا تو ایک بڑی جریس مچھلی نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا۔ حضرت نے پوچھا تو کون ہے اور تجھ پر تیری قوم پہ افسوس؟ اس نے کہا کہ ہم اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہیں کہ جو دریا کے کنارے واقع تھا، کہ جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا۔ خدا نے آپ کی ولایت کی ہم کو تاکید کی، ہم نے قبول نہ کی تو خدا نے ہم کو مسخ کیا۔ ہم میں سے کچھ تو دریا میں ڈال دیے گئے، کچھ صحرا میں پھینک دیے گئے۔ دریا میں تو ہماری قسم کے مچھلیاں ہیں، یعنی مار ماہی اور جوریس، اور جنگل میں جو بھیجے گئے وہ 100 سمار اور چوہے بنا دیے گئے۔ اس وقت حضرت نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور فرمایا تم نے سنا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں سنا۔ حضرت نے کہا اس خدا کی قسم کہ جس نے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ مچھلیاں جوریس مثل عورتوں کے حائض ہوتی ہیں۔ اب ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے مشرق اور مغرب کی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ انہیں 700 برس 7 مہینے تک تمام دنیا پر حکومت کی۔ تمام انس و جن، دیو، شیاطین، چرند و پرند، درندے ان کے محکوم تھے۔ خدا نے ان کو ہر شے کا علم تعلیم فرمایا۔ ان کے زمانے میں عجیب عجیب صنعتیں پیدا ہوئیں کہ جو یادگار ہیں۔ نیز روایت ہے کہ آن حضرت کا لشکر 100 فرسخ کے فاصلے میں آتا تھا، 25 فرسخ میں آدمی، 25 میں جن، 25 میں جانور صحرائی، 25 میں مرغان ہوا ہوتے تھے۔ 1000 گھر شیشے اور لکڑی کے اوپر بنائے تھے کہ جن میں 300 نکاحی عورتیں، 700 کنیزیں رہتی تھیں۔ حضرت سخت ہوا کو حکم دیتے کہ جو ان مکانات کو زمین سے بلند کرتی، پھر نرم ہوا کو حکم دیتے تو وہ آہستہ آہستہ لے چلتی۔ غرض خدا نے زمین و آسمان کے درمیان ان کو وحی کی کہ تمہاری بادشاہی میں ہم نے یہ اور اضافہ کیا کہ کوئی کہیں پر کوئی بات کرے گا اسے ہوا تم تک پہنچا دیا کرے گی۔
روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے بعد بادشاہ ہوئے۔ آپ کے حکم سے ایک تخت نہایت عمدہ اور نادر بنایا تھا تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور کوئی باطل پسند اور ناحق گواہی دینے والا اس کے قریب جانے سے ڈرے اور جھوٹ نہ کہے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا، اے پسر داؤد، خدا کی قسم، خدا نے تم کو بادشاہی عظیم عطا کی۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم، مومن کے نامہ عمل میں ایک تسبیح سبحان اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے کہ جو خدا نے داؤد کے فرزند کو عطا کی، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا وہ زائل ہو جائے گا اور اس تسبیح کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ یحییٰ بن اقسم قاضی نے سوال کیا کہ آیا حضرت سلیمان آصف بن برخیہ کے علم کے محتاج تھے؟ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے پاس کتاب خدا کا کچھ علم تھا وہ آصف بن برخیہ تھے، مگر سلیمان ان تمام باتوں کو جانتے اور سمجھنے سے عاجز نہ تھے کہ جو آصف جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آصف کی فضیلت جنوں اور انسانوں پہ ظاہر ہو جائے تاکہ وہ سب سمجھیں کہ آصف ان کے بعد حجت خدا اور ان کے خلیفے ہوں گے۔ اور وہ علم کہ جو آصف جانتے تھے ان علوم میں سے کچھ تھا کہ جو حضرت سلیمان نے ان کو خدا کے حکم سے سپرد فرمایا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ آصف کو علم ظاہر ہو تاکہ لوگ ان کی امامت میں اختلاف نہ کریں، جیسے کہ حضرت داؤد نے اپنی حیات میں ہی سلیمان کو اپنا حکم فیصلہ کرنے کے لیے خلق پر حجت خدا ہونے کی تاکید کے لیے سکھا دیا تھا تاکہ امت حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی پیغمبری کا اقرار کرے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ ملک و بادشاہی عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہوگی۔ میرے واسطے ہوا، آدمی، جن، پرند، چرند سب کو مسخر کیا، مجھے پرندوں کی تعلیم دی، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن باوجود ان نعمتوں کے ایک روز بھی صبح سے شام تک خوشی میں بسر نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اپنے قصر میں داخل ہوں، بالا خانے پر اپنی سلطنت کا نظارہ کروں، لہٰذا میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت مت دینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ درپیش ہو اور میری خوشی شادمانی رنج میں بدل جائے۔ لوگوں نے عرض کی ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز حضرت سلیمان اپنا عصا لے کر قصر کے سب سے بلند مقام پہ تشریف لے گئے، اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی بادشاہت کی سیر میں مشغول ہوئے۔ ان کو دیکھ کر جو خدا نے ان کو بخشا تھا، ناگاہ ان کی نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تو میں نے چاہا تھا کہ میں تنہا رہوں، تو کس کی اجازت سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھر کے پروردگار نے مجھے اجازت دی ہے، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے۔ تو آؤ، جو حکم ہوا ہے بجا لاؤ، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ آج میری مسرت کا دن ہو، خدا نے پسند نہ فرمایا کہ اس کی ملاقات کے علاوہ کسی اور چیز میں مجھے مسرت ملے، غرض کہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی اسی حالت میں کہ آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ لوگ حضرت کی جانب دیکھتے اور سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے درمیان میں اختلافات شروع ہوئے۔ بعض کہنے لگے کہ سلیمان بہت دنوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، ان کو درد نہیں ہوتا، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، بے شک کہ وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ ایک گروہ نے خیال کیا کہ سلیمان نے جادو کیا ہے، جادو کے زور سے ہماری نگاہوں میں کھڑے ہیں، معلوم ہوتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں۔ مومنین کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا جس طرح چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے۔ اس طرح ان میں اختلافات ہونے لگا کہ خدا نے دیمک کو حکم دیا کہ جس نے حضرت کا عصا اندر سے کھوکھلا کر دیا اور عصا ٹوٹی۔ حضرت سلیمان قصر سے گر پڑے تو جنہوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور اس کے اس احسان کے بدلے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ جہاں پر دیمک ہوتی ہے پانی اور مٹی اس کے لیے مہیا کر دی جاتی ہے۔ ابن باویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سلیمان کی عمر 712 سال کی تھی۔ اب ہم قوم سبا اور اہل سرسار کے حالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو حضرت نے سورہ سبا کی آیات کریمہ اس کی تفسیر میں ارشاد کیا کہ اہل سبا کی ایک جماعت تھی کہ جن کے شہر ایک دوسرے سے قریب تھے اور وہ باہم آسانی سے ملتے جلتے تھے۔ ان شہروں میں نہریں جاری تھیں، وہ بہت مالدار اور کھیتی باڑی والے تھے۔ ان لوگوں نے کفران نعمت کیا اور خود ہی ان میں اپنی راحتوں میں تغیر کے خواہاں ہوئے، تو خدا نے ایک سیلاب بھیجا کہ جس نے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا، ان کے مکانات غرق ہو گئے
اور تمام اموال برباد ہو گئے، اور ان کے ہرے بھرے باغوں کے عوض وہ باغ پیدا ہوئے کہ جن کا ذکر خدا نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ اسی طرح بسنت معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتا ہوں، یہاں تک کہ میرا خادم سمجھتا ہے کہ میرا یہ فعل لالچ کی سبب سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ نعمت الہی کے احترام کے سبب سے ہے۔ آگاہ ہو کہ ایک جماعت تھی کہ جس کو خدا نے بے انتہا نعمتیں عطا کی۔ وہ ایک نہر کے مالک تھے جس کو سرسار کہتے تھے۔ نعمتوں کی اس قدر فراوانی کہ خالص گندم کی روٹیوں سے اپنے لڑکوں اور بچوں کے استنجا کرتے اور پخانے بجائے پانی سے دھونے کے روٹیوں سے صاف اور پاک کر کے پھینک دیتے تھے، یہاں تک کہ ان نجس روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ ایک روز ایک مرد صالح کا اس طرف گزر ہوا کہ جہاں ایک عورت اپنے لڑکے کا روٹی سے استنجا کر رہی تھی۔ انہوں نے نصیحت کی، خدا سے ڈرو، خدا نعمتوں کی زیادتی کے سبب اس قدر غرور مت پیدا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اس عورت نے کہا، تم مجھے بھوک سے ڈراتے ہو، جب تک کہ نہر جاری ہے ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر خدا ان پہ غضبناک ہوا، نہر سرسار ان سے منقطع کر دی، آسمان سے پانی برسانا، زمین سے دانہ اگانا بند ہو گیا، وہ سب کے سب محتاج اور فقیر ہو گئے۔ آخر اسی روٹی کے محتاج ہوئے جس کو آب دست کی طرح استعمال کر کے پہاڑ کی طرح جمع کیا تھا، اور اسی کو ترازو سے تول تول کر آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ اب ہم ہنتلا اور اصحاب رس کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے اشراف میں ایک شخص جس کو امرو کہتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی شہادت سے 3 روز پہلے آیا۔ عرض کی، مولا مجھے آگاہ کریں اصحاب رس کا کیا قصہ ہے، وہ کس زمانے میں تھے، کس مقام کے رہنے والے، بادشاہ کون، خدا نے ان کی جانب کسی پیغمبر کو برائے ہدایت بھیجا، وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ ہم کتاب خدا میں تو ذکر سنتے ہیں مگر ان کے حالات اس میں درج نہیں۔ مولا نے کہا کہ تو نے وہ بات دریافت کی کہ تجھ سے پہلے کسی نے نہ پوچھی، اور میرے بعد کوئی ان کے حالات بیان بھی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مجھ ہی سے روایت کرے۔ کتاب خدا میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کی تفسیر میں نہ جانتا ہوں۔ مجھے علم ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، دن میں یا رات میں۔ پھر اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں بے انتہا علم بھرا ہوا ہے جس کے طلب کرنے والے بہت کم، اور میرے بعد پچھتائیں گے کہ کیوں نہ حاصل کیا۔ اے برادر، ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ اصحاب رس ایک گروہ تھے کہ جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتے تھے جس کو شاہ درخت کہتے تھے، جس کو یافس پسر نوح نے ایک چشمے کے کنارے بویا تھا۔ اس چشمے کو روش تاب کہتے تھے جو بعد طوفان حضرت نوح کے لیے جاری ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اصحاب رس اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے خدا کے ایک پیغمبر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ وہ ایک نہر کے کنارے 12 شہروں میں آباد تھے۔ وہ نہر جس کو رس کہتے تھے وہ بلاد مشرق میں واقع تھی جس کو اس زمانے میں ارس کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اسی نہر کی مناسبت سے اصحاب رس کہتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی نہر میٹھے پانی سے لبریز اس نہر سے بہتر روئے زمین پر نہ تھی، اور نہ ان کے شہروں سے بہتر اور زیادہ آباد دنیا میں کوئی اور شہر تھا۔ ان کے شہروں کے نام آبان، آرزودی، بہمن، اسفندار، فروردین، اردی بہشت، خرداد، مرداد، بتر، مہر اور شہرپور تھے۔ ان سب سے بڑا شہر اسفندار تھا کہ جو ان کے بادشاہ کا پائے تخت تھا، اور ترکوز پسر، غابور پسر، بارش پسر، سازن پسر نمرود بن کنعان بادشاہ تھا۔ وہ نمرود کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور وہ چشمہ اور وہ درخت صنوبر اسی شہر میں واقع تھا۔ ان شہروں میں سے ایک شہر میں اس درخت صنوبر کے تخمی پھل کے بیج بوئے تھے، اور اس چشمے سے کہ جو بڑے صنوبر کے درخت کے قریب جاری تھا ایک نہر بنائی تھی کہ جو ان درختوں کو سیراب کرتی تھی، کہ جو ان بیجوں سے اگے تھے، یہاں تک کہ وہ سب درخت بڑے ہوئے۔ ان چشموں اور نہروں کے پانی کہ جو اس چشمے سے نکالے گئے تھے اپنے اپنے چوپاؤں کے لیے حرام کر رکھے تھے۔ ان چشموں کا پانی نہیں پیتے تھے، کہتے تھے کہ ان چشموں کے پانی ہمارے خداؤں کی زندگی کا سبب ہیں، اور مناسب نہیں کہ کوئی اپنے خداؤں کی زندگی کا پانی پی کر کم کرے، بلکہ وہ خود اور ان کے مویشی نہر رس سے پانی پیتے اور استعمال کرتے تھے، جس کے کنارے ان کے شہر آباد تھے، اور ہر مہینے ایک ایک شہر میں عید منائی جاتی تھی۔ جس شہر میں عید مناتے تھے اس کے باشندے اس صنوبر کے پاس حاضر ہوتے کہ جو ان کے شہر میں ہوتا، اور اس پر ریشمی پردہ ڈالتے جس پر مختلف صورتیں بنی ہوتی، گایوں بھیڑوں کی۔ اس درخت صنوبر کے لیے قربانی کرتے، لکڑیاں جمع کر کے ان قربانیوں میں آگ لگا دیتے۔ جب دھواں اور ان کے بخارات ہوا میں بلند ہوتے، آسمان
چھپ جاتا تو وہ سب کے سب اس درخت کو سجدہ کرتے، روتے، گریہ وزاری کرتے تاکہ وہ درخت ان سے راضی ہو۔ اس وقت شیطان آ کر اس درخت کی ڈالیوں کو ہلاتا اور درخت کے تنے سے ایک لڑکی سی آواز میں بولتا، کہتا، میرے بندوں، میں تم سے راضی ہوں، تمہارے دل مسرور، آنکھیں روشن۔ یہ سن کر وہ سجدے سے سر اٹھاتے، شراب پیتے، دف بجاتے، گانے گاتے، تمام رات اور دن عیش و طرب میں بسر کرتے، دوسرے دن اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اسی وجہ سے عجم کے لوگوں نے اپنے مہینوں کے یہ نام رکھے ہیں، چنانچہ ابان ماہ اور آذر ماہ ان شہروں کے نام کی نسبت سے مہینوں کے نام ہیں۔ چونکہ ہر مہینے میں کسی ایک شہر میں عید ہوتی تھی، لہٰذا کہتے تھے کہ یہ فلاں شہر کی عید ہے۔ ان مہینوں کے نام ان شہروں کے نام پر مشہور ہوئے، اور جب ان کے سب سے بڑے شہر کی عید ہوتی، ہر چھوٹے بڑے اس شہر میں جاتے اور اس بڑے درخت صنوبر اور اس چشمے کے پاس حاضر ہوتے، ایک بڑا ریشمی پردہ جس پر طرح طرح کی صورتیں ہوتی اس درخت پہ ڈالتے اور سرا پردے کے سامنے 12 درگاہ بناتے۔ ہر درگاہ ان کے 12 شہروں میں سے ایک شہر والوں کے لیے مخصوص تھے۔ پردے کے باہر سے اس درخت صنوبر کو سجدہ کرتے، اس کے واسطے قربانیاں دیتے، اور پھر جب اس میں آواز ہوتی، کلام کرتے تو ان سے وعدہ کرتے، اس شیطان سے زیادہ امیدیں دلاتا جو دوسرے درخت کے شیاطین ان کو امید دلاتے تھے۔ پھر وہ لوگ سجدے سے سر اٹھاتے، خوب شراب پیتے۔ جب ان کا کفر و طغیان حد سے زیادہ بڑھ گیا، خداوند عالم نے بنی اسرائیل میں ایک رسول بھیجا کہ جو ان کو خدا کی معرفت اور عبادت کی ہدایت کرتا، لیکن وہ اس کی پیروی سے انکار کرتے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ وہ اپنے کفر اور ضلالت میں غرق ہیں، پیغمبر کی نصیحت سے اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، اپنی بھلائی اور نیکی کی جانب رخ نہیں کرتے، تو جب ان کے سب سے بڑے شہر کی عید کا زمانہ آیا، بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ خداوندا، تیرے یہ بندے میری تکذیب اور تیری ذات سے انکار کے سوا کوئی امر نیک اختیار نہیں کر رہے، لہٰذا جس درخت کو پوجتے ہیں اسے خوش کر دے اور اپنی قوت و طاقت ان کو دکھا دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ دوسرے روز صبح کو ان گمراہوں نے دیکھا کہ اس کے تمام درخت خوش ہو گئے، کہ جس سے وہ بہت متعجب خوفزدہ ہوئے، اور ان میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ یہ مرد کہ جو خدائے آسمان و زمین کی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے جادو کیا تاکہ تمہاری روزی کہ جو تمہارے خداؤں کی جانب سے ملتی ہے اپنے خدا کی جانب قرار دے، اور دوسرا کہتا تھا ایسا نہیں، بلکہ تمہارے خداؤں کو تم پہ غصہ آیا اس سبب سے کہ یہ مرد ان کے عیوب بیان کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے اور تم اس کو منع نہیں کرتے، اس سبب سے اپنی تازگی اور شگفتگو تم سے پوشیدہ کر لی ہے تاکہ تم ان کی وجہ سے اس مرد پر غضبناک ہو، اس سے انتقام لو۔ یہ سوچ کر ان گمراہوں نے اپنے پیغمبر کے قتل کا مشورہ کیا اور مار ڈالنے پر متفق ہوئے، اور سیسے کے بہت سے نلکے بنائے، بہت چوڑے کشادہ، ایک دوسرے میں جوڑ جوڑ کر اس چشمہ بزرگ کی تہ تک لے گئے، اور ان نلکوں میں سے پانی نکال کر اس کے اندر گئے اور اندر ایک بڑا گہرا کنواں کھودا، پیغمبر کو اسی کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور باہر نکل آئے، پھر ان نلکوں کو چشمے سے نکال لیا کہ پانی اس کنویں کے اوپر سے چشمے کی سطح تک برابر جاری ہو گیا۔ اس وقت کہنے لگے کہ اب ہمارے خدا ہم سے راضی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس شخص کو مار ڈالا جو ان کی مذمت کرتا تھا، سب سے بڑا خدا صنوبر کے نیچے اس کو ہم نے دفن کیا، ممکن ہے کہ اب ان کی تازگی تراوت ہمارے واسطے واپس آ جائے۔ اس روز تمام دن پیغمبر کی فریاد نالے کی آواز سنتے رہے اور اپنے خدا سے دعا کرتے رہے، بار الہ تو میری اس تنگ جگہ کو اور میرے غم و اندوہ کو دیکھ رہا ہے، میری بے کسی بے چارگی پر رحم کر، میری روح کو جلد قبض کر، اس میں تاخیر مت کر، یہاں تک کہ وہ مظلوم پیغمبر رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ یہ میرے بندے پر سرکش ہو گئے ہیں، میرے عذاب سے لاپرواہ مطمئن ہیں، میرے غیر کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے میرے پیغمبر کو مار ڈالا، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے عذاب کا مقابلہ کر لیں گے یا میرے ملک اور بادشاہی سے باہر نکل سکتے ہیں؟ حالانکہ میں اپنے ہر نافرمان اور عذاب سے نہ ڈرنے والے سے انتقام لینے والا ہوں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو اس طرح معذوب کروں گا کہ تمام عالم کے لیے ان کا حال عبرت و نصیحت قرار پائے۔ غرضے کہ وہ بدستور اپنی عید منانے میں مشغول تھے کہ ناگاہ ایک سرخ ہوائے تند ان پر آئی کہ جس سے وہ سب متعجب ہوئے اور ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر خدا نے زمین کو ان کے پیروں کے نیچے جلتا ہوا پگھلا ہوا گندھک بنایا، ایک سیاہ ابر ان پر چھایا جس سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس نے ان کے بدنوں کو پگھلا کر پانی بنا دیا، جیسے سیسا آگ میں پگھل کر پانی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے غضب سے اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ کہ حضرت شایع اور حضرت حقوق علیہ السلام کے حالات کو بیان کریں گے۔
خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ، اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔